بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 38۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ ششم، من محامد لوصولها من مشارع شرع ما ان کی تشریح۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین خطبہ ذکر کیا ہے، اس کے چند جملوں کی تشریح ہو گئی ہے، باقی جملوں کی تشریح انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان کرتے ہیں۔ خطبہ تھا الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لوصولها من مشارع شرع ماء ولفروعها من قبول نماء۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمے، یعنی حمد کے کلمے، جن حمد کے کلموں کے جڑوں کے لیے شریعت کے گھاٹوں سے پانی ہوتا ہے، اور اس کے فروع کے لیے قبولیت کے بعد صبا سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم فی وصف المحامد بما ذکر تلمیح الی قوله تعالی ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء فإن المحامد لما كانت هي الكلم الطیب والکلمۃ الطیبۃ کشجرۃ طیبۃ فالمحمدۃ شجرۃ لها اصل هو الایمان والاعتقادات وفروع هو الاعمال والطاعات۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محامدہ کی جو صفت ذکر کی ہے مصنف نے، وہ دو صفتیں ذکر کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ محامد جن کی جڑوں کے لیے شریعت کے گھاٹوں سے پانی ہوتا ہے، اور ان کے جو شاخیں ہیں اس کے لیے قبولیت کے بعد صبا سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محامد کی جو صفت ذکر کی گئی ہے مذکورہ چیزوں کے ساتھ، اس میں تلمیح ہے، یعنی اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، ایسے پاک درخت کے ساتھ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہے۔ تو حمد کی جو تفسیر، جو اوصاف ذکر کیے ہیں، اس میں مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تلمیح کہتے ہیں ان یشار فی فحوى الکلام الی قصۃ او شعر من غیر ان تذکر صریحا۔ تلمیح اس کو کہتے ہیں کہ کلام کے درمیان میں کوئی قصے کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی مشہور شعر کی طرف اشارہ کیا جائے اور صراحتاً ذکر نہ کیا جائے، یعنی اس کے قائل کو ذکر نہ کیا جائے یا اس قصے کو صراحتاً ذکر نہ کیا جائے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الیہ یصعد الکلم الطیب ذکر کر کے قرآن مجید کے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، یعنی ایمان والے کلمے کی کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جو صحیح درخت ہو اور درست درخت ہو اور پاک درخت ہو۔ درختوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، بعض درخت ایسے ہوتی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، اس کی شاخیں تر و تازہ ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، اور بعض ایسے درخت ہوتے ہیں کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی تو وہ سوکھ جاتا ہے وہ درخت اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ایمان والا کلمہ ہے یہ قوی ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان پر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ خوبصورت درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں ایمان کی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں اس پر جو اعمال ہوتے ہیں وہ بہت بلند ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اعمال انسان کرتا ہے۔ تو تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے فإن المحامد لما كانت هي الكلم الطیب، حمد جب پاک کلمے ہوئے اور کلمہ طیبہ پاک درخت کی طرح ہے، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ حمد ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بھی ہیں، یعنی ایمان اور اعتقادات، اور اس کی شاخیں بھی ہیں اعمال اور طاعات۔ یعنی جس طرح ایمان
کلمہ طیبہ کی جڑیں بھی ہوتی ہے، یعنی ایمان اور اعتقادات اور اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو حمد ہے اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے اعمال کا بھی ہونا ضروری ہے. پیچھے ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے لیکن وہ اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر الحمدللہ کہتا ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں اور اس کے اعمال درست نہیں ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے ہیں. مطلب اس کا ثواب تو ملے گا لیکن اس کی قبولیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ آسمان تک یہ کلمہ چلا جاتا ہے لیکن اعمال صالحہ درست نہیں ہوتے تو وہ واپس آ جاتا ہے. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں وتحقیق ذلك ان الحمد وان كان في اللغة فعل اللسان خاصة الا ان حمد الله تعالى على ما صرح به الامام الرازي في تفسيره ليس قول القائل الحمد لله بل ما يشعر بتعظيمه وينبئ عن تمجيده من اعتقاد اتصافه بصفات الكمال والترجمة عن ذلك بالمقال والاتيان بما يدل عليه من الاعمال. فالاعتقاد اصل لولاه لكان الحمد كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار والعمل فرع لولاه لما كان للحمد نماء الى الله تعالى وقبول عنده بمنزلة دوحة لا غصن لها وشجرة لا ثمرة عليها إذ العمل هو الوسيلة إلى نيل الجنات ورفع الدرجات. قال الله تعالى والعمل الصالح يرفعه وفي الحديث فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل. اور اس کی تحقیق اور تفصیل یہ ہے کہ حمد اگرچہ لغت میں زبان کے فعل کو کہتے ہیں خاص طور پر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جس طرح کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے وہ صرف قائل کا یہ قول الحمدللہ کہنا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ایسے انداز میں کہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی خبر بھی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے بارے میں بھی بتائے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور پھر یہ شخص اس کی تعبیر زبان کے ساتھ بھی کہے اور ایسے اعمال کے ساتھ کرے جو اس پر دلالت کرے. لہٰذا اعتقاد ایسی جڑ ہے، اگر یہ جڑ نہ ہو تو حمد اس درخت کی طرح ہو جو بیکار ہے اور زمین کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو مضبوطی اور قرار نہیں حاصل ہوتا. اور عمل ایسی فرع ہے اور ایسی شاخ ہے، اگر عمل نہ ہو تو حمد کی پھر بڑھوتری نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت نہیں ملتی. یہ اس تنے کی طرح ہوتا ہے جس کی نہ شاخیں ہوتی ہے اور اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس پر پھل نہیں ہوتے. لہٰذا عمل، کیونکہ عمل یہ جنات کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعمل الصالح یرفعہ کہ نیک عمل اس کلمہ طیبہ کو اٹھاتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر عمل صالح نہ ہو تو یہ کلمہ قبول نہیں ہوتا. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ بات کی ہے. اب تک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حمد اس کو کہتے ہیں جو زبان کے ساتھ خاص ہو، لیکن اس میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حمد زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ کرے اور وہ رٹایا ایک کلمہ پڑھے، بلکہ نہیں، حمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف انسان اس اعتبار سے کرے کہ اللہ دل میں بھی اس کا اہتمام ہو اور عقیدت بھی ہو اور زبان سے بھی وہ ادا کرے اور عمل بھی اس کے مطابق ہو. تو یہ فرماتے اور اس کا حوالہ دیا ہے کہ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کے بارے میں بتایا کہ ہم اگرچہ لغت میں فعل اللسان کو کہتے ہیں مگر جب ہم مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے مفہوم کو لیتے ہیں تو وہ صرف قائل کا یہ قول الحمدللہ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ زبان سے الحمدللہ کہتا ہے لیکن دل سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تمجید بھی کرتا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ واقعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے لائق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ کمال کے صفات کے ساتھ بھی متصف ہے، اور پھر اس کی تعبیر کرے اور اس کا جو انطباق ہے وہ زبان کے ساتھ بھی کرے کہ جو اس کے زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم والا ہے کہ نہیں، اور اعمال کو بھی دیکھ لے کہ ایسا عمل بھی کر رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم والا ہے کہ نہیں۔ اب مطلب ایک آدمی الحمدللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ گناہوں میں ملوث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے اور وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہیں کر رہا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ضروری ہے، اعتقاد بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ اعتقاد ایسی جڑ ہے، اگر یہ جڑ نہ ہو، ایمان نہ ہو اور اعتقاد نہ ہو تو ہم ایسے درخت کی طرح ہو جو بیکار درخت ہیں، جو زمین کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو قرار اور اس کو مضبوطی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے درخت ہوتے ہیں جو اس کو صحیح طریقے پر زمین میں نہیں گاڑا جاتا ہے، تو اگر تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو اس سے وہ ہوا کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے درخت اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عمل بھی ضروری ہے، عمل ایسے فرع ہے، ایسی شاخ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو حمد کو آسمان میں بڑھوتری نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں قبولیت نہیں ہوگی۔ پھر یہ اس ایسے شاخ کی طرح ہوگی جو ایسے تنے کی طرح ہوگی جس پر کوئی پتہ نہیں لگا ہے تو وہ بھی خوبصورت نہیں لگتا، اور ایسا درخت جس پہ پھل نہ ہو تو وہ بھی خوبصورت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا عمل وہ وسیلہ ہے باغات حاصل کرنے اور درجات حاصل کرنے۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ جنت کی زمین یہ چٹیل میدان ہے، آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے یہاں پودے لگائیں گے، پھل لگائیں گے اور تعمیرات کریں گے۔ لہٰذا ایمان کے ذریعے سے تو جنت مل جائے گی، لیکن وہاں جو مقامات ہیں اور درجات ہیں وہ پھر اعمال کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ جو ایمان کا کلمہ ہے اس کو اٹھانے کا جو ذریعہ ہے وہ عمل صالح ہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ لَمْ يُقْبَلْ، اگر عمل صالح نہ ہو تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں قبولیت اختیار نہیں کرے گی۔ آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے فاشار المصنف الى ان لشجرة المحامد اصلا ثابتا هو الاعتقاد الراسخ الاسلامی المبتنی على علم التوحید والصفات وفرعا نامیا الى اللہ تعالی مقبولا عنده هو العمل الصالح الموافق للشریعة المطہرة المبتنی على علم الشرائع والاحکام، واشار الى الاختصاص والدوام بقوله الیہ یصعد بتقدیم الظرف المفید للاختصاص ولفظ المضارع المنبی عن الاستمرار۔ بس مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے جو کلام میں جو چھپے ہوئے مضامین ہیں وہ اس کو واضح کریں گے، اور جب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ ان کو واضح کر دیتے ہیں اور پھر ہم مصنف کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو پھر بہت مزہ آتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی عجیب باتیں اور کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے اپنے کلام میں چھپائی ہیں۔ چنانچہ مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حمد کا جو درخت ہے اس کے لیے مضبوط جڑ بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ مضبوط جڑ اعتقاد راسخ اسلامی مضبوط اعتقاد اور عقیدہ ہے جس کی بنیاد علم توحید اور علم صفات پر ہوتی ہے، علم کلام پر۔ اور حمد کے درخت کے لیے ایک شاخ کا بھی ہونا ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت اختیار کرتا ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح جو شریعت مطہرہ کے موافق ہے اور علم شرائع اور علم احکام کے پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد کے موافق ہے۔ ساتھ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملوں میں ایک اور خوبی کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اور مصنف نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس میں ایک تو یصعد مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ایک اس کا جو متعلق ہے ظرف الیہ اس کو اس پر مقدم کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یصعد الیہ الکلم الطیب ہوتا،
لیکن الیہ کو اس پر مقدم کیا، اور پھر یسعدو سعیدہ نہیں استعمال کیا بلکہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا، تو دونوں چیزوں کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں اختصاص اور دوام آ گیا۔ واشار الی الاختصاص والدوام بقولہ الیہ یسعدو، مصنف نے الیہ یسعدو کا جملہ استعمال کر کے اختصاص کی طرف بھی اشارہ کیا اور دوام کی طرف۔ اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں، مطلب کسی اور کی طرف یہ نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ پہنچتے ہیں تو لہٰذا اس سے اور بھی حمد کی تعریف سامنے آ گئی۔ اور یسعدو مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں استمرار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو پاک کلمے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف بلند ہوتے ہیں اور قبولیت وہاں اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور ایسا ایک وقت نہیں ہے بلکہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے، انسان جب بھی الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے رہتے ہیں۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لوصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء، اس کی جو تشریح چل رہی تھی ان میں سے آج کے سبق میں بھی چند آپ کے سامنے آ گئی، انشاءاللہ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔